اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عشرہ ذو الحجہ۔ عشرہ کے معنی ہیں 10۔ عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، بڑی عظمت والے دن ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ جب سے زمین آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، جن میں قتل و غارت اپنی طرف سے جو منع ہے، فتنہ فساد، گناہ کرنا، گناہ کے کام کرنا، نافرمانی کے کام منع ہیں۔ وہ تو سارا سال ہی منع ہوتے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں ہم بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے گناہوں سے، تو پھر باقی 8 مہینے بھی جو ہیں وہ بچتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا کوئی نیک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں یعنی کہ عشرہ ذو الحجہ میں پسند ہے، اتنا کسی دن میں پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو جائے اور واپس نہ آئے، جان اور مال سے جو ہے وہ جائے۔ کثرت اب ہم ان دنوں میں یعنی کہ عشرہ ذو الحجہ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ چڑھ جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ خیر و عافیت کا جو ہے وہ یہ مہینہ جو ہے وہ آئے، بس گزارے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا۔ تو اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے ان دنوں میں نا؟ کثرت سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، تمہید اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے تکبیرات کثرت سے کرنی چاہیے، حمد و ثناء کرنی چاہیے۔ کیا کریں ہم؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد جو ہے وہ پڑھیں۔ 1 سے لے کر 9 ذو الحجہ تک روزے بھی جو ہیں یہ رکھنے ہوتے ہیں، لیکن یہ نفلی روزے کہلاتے ہیں نا، جو آسانی سے جتنے رکھ سکے اسے اتنا ہی اجر ملے گا۔ لیکن یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، جو رکھتا ہے یوم عرفہ کا، مجھے امید ہے کہ اللہ پچھلے سال اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہوتا ہے، یہ ایک پچھلا سال جو گزر چکا ہے اور آئندہ سال آنے والوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کیا؟ یوم عرفہ کا جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جاتے تھے اور فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور عبداللہ بن عمر بازار نکل جاتے تھے، جبکہ عموماً آپ بازار میں جانے والے نہ تھے، تجارت کے لیے تو جاتے تھے، لیکن ان دنوں میں آپ خاص جاتے اور آواز بلند تکبیرات جو ہے وہ کہتے، تاکہ ان کے کہنے سے لوگوں کو بھی یاد آئے اور لوگ بھی جو ہیں اللہ کی تکبیرات جو ہے وہ بیان کریں۔ کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی نیت کرے تو وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک قربانی نہ ہو جائے بال ناخن نہیں کاٹیں گے، جس کے نام کی بھی ہے وہ بھی سب۔ اب حرمت والے مہینوں میں پچھنے حجامہ مت کروائیں، سرجری بھی نہ کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ سے 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزے رکھتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے جو ہے وہ منع کر دی، یعنی کہ جو جتنی آسانی سے جتنے روزے رکھ سکتا ہے رکھے، لیکن یوم عرفہ والے دن روزہ ضرور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مہینے کا چاند نظر آئے، کسی بھی مہینے کا، تو دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وتوفیق لما تحب وترضى ہلال خیر ورشد ربی وربک اللہ، کہ اللہ اس چاند کو امن کا چاند بنا، اس پورے مہینے میں امن ہو، اس مہینے کو ایمان کی بلندی کا باعث بنا، اسلام کی سربلندی کا مہینہ بنا، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور اس چاند کو خیر ہدایت کا چاند بنا، اے چاند تیرا میرا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے بال بھی نہ کٹوائے اور نہ ناخن کٹوائے۔ عبداللہ بن عمر کسی کے ساتھ بازار بیٹھتے، خیمے میں چلتے ہوئے کیا پڑھتے تھے؟ تکبیرات پڑھتے رہتے۔ تکبیرات پڑھنے کا سب سے زیادہ جو ہے اس میں اجر ملتا ہے۔ ہم کرتے کم ہیں، نیکیاں ہم کم کریں گے، ہم جتنی بھی کر لیں کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عام دنوں میں جو اللہ ایک خاص اجر دیتا ہے، لیکن ان دنوں میں جو بھی ہم نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اجر کتنا زیادہ کتنا ہے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن بھی آزاد نہیں کرتے ہیں۔ کون سے دن؟ یوم عرفہ کے دن۔ بلکہ جو لوگ حج کرنے جا چکے ہوتے ہیں، پرا گندہ حال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں یہ کیا لینے آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے امیدوار بن کر آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ جتنے گواہ رہنا فرشتوں، جتنے بھی یہ لوگ کون حاجی جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 2 سال کون سے؟ ایک پچھلا سال گزر چکا ہے اور ایک جو آنے والا ہے جس میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا گناہ کرنے اور کیا نہیں کرنے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور عرفہ والے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 9 ذوالحجہ کو جو ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے۔ تو جب بھی یوم عرفہ آئے تو روزہ رکھیں اور کیا کریں؟ اور دعائیں کریں۔ جتنی بھی دعائیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبول جو ہے فرماتا ہے۔ پھر اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں قربانی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، اور قربانی اس کے بغیر بڑے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ کس کے بغیر؟ قربانی کے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ادا کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اونٹ، گائے، بکری یا بھیڑ وغیرہ کا خون بہانا جو ہے یہ قربانی ہے۔ اس کا حکم ہر امت کو دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کی، ایک ہی جو ہے وہ قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اس قربانی کے بارے میں جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا قربانی کیوں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ رائج ہوا، اور وہ کون سی ایسی قربانی تھی کہ وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ باقی رہی۔ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون سی وہ قربانی تھی؟ ایک آپ کو بتوں کی پرستش کے انکار پر جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار ہو گئی، لوگوں نے انہیں ملک سے باہر نکال دیا۔ پھر آپ شام کی طرف جا کر دعا کرتے ہیں کہ مجھے نیک وقت اولاد دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعائیں جو ہیں وہ سنی اور ہر بار آپ کو بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو اب کیا حکم ہوا؟ جو اکیلے مکہ میں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو ملنے گئے۔ وہاں گئے تو خواب آئی کہ اپنے اس بیٹے کو تیار کرو۔ دونوں مکہ سے منہ کی طرف جو ہے جاتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو جو ہے وہ کروٹ کے بل لٹایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اس سے بڑھ کر وفاداری کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ یہاں ہی سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھتا ہے۔ ہر سال جانوروں کا قربان کرنا اسی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی دنیا میں قربانی کا موقع آئے تو کبھی غم نہ کریں۔ یہ صرف اللہ نے آپ کا ایمان چیک کرنا ہوتا ہے۔ صرف جانوروں کی قربانی نہیں، انسان کو بہت کچھ بھی اور بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس لیے قربانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے ایک طریقہ ہے قربانی کرنا۔
ایک انسان کا حکم نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اس میں صرف جو ہے خرچ نہیں ہوتا بلکہ جانوروں سے انس بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت میں قربانی جو ہے، جو الفاظ گزرے ہیں اس میں نحر کہتے ہیں، قربان، یہ تمام اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ بہت اہمیت کی حامل ہے کیا؟ قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذو الحجہ کو خون بہانے سے بہتر ابن آدم کوئی عمل جو ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ یہ جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ جانور قیامت کے دن اپنے بالوں اور کھروں سمیت آئیں گے۔ کھر ہوتا ہے اس کے پاؤں، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو ہم یہ قربانی خوش دلی سے یعنی کہ خوش ہو کر جو ہے وہ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قربانی کرو اور جانور کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ۔ یعنی کہ جب قربانی کرو تو نیت کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ قربانی کا خون ظاہراً تو زمین پر ہمیں گرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے قیامت کے دن، یعنی کہ تقویٰ جاتا ہے کہ ہم کس محبت سے، کس جوش و جذبے سے اللہ کے حکم کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا جو ہے ثواب ملے گا۔ صحابہ کہنے لگے بھیڑ کی اون کے بدلے میں؟ فرمایا اس کے ہر بال میں، فرمایا ہر اون کے بدلے میں نہیں، ہر ایک بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ یہ تو آخرت کی ہے، لیکن دنیا میں بھی جو ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند جو ہے وہ ہوتی ہے قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو، یعنی کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی فرض ہے، لیکن اگر کسی کے پاس وسعت نہ ہو تو پھر پکڑ نہیں ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس دودھ دینے والا جانور ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم عیدگاہ میں نماز کے بعد اپنے بال، ناخن، مونچھوں کو کٹوا لو، یہی تمہاری قربانی ہے۔ اسی لیے حکم ہوا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے ناخن کاٹے، عید کا چاند یہ ذو الحجہ کا چاند جو نظر آئے گا، بعد نہ اپنے ناخن کاٹے نہ بال کٹوائے۔ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے بعد جو ہے وہ اپنے بال ترشوائے گا، ناخن کٹوائے گا۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا جانور جس کے منہ میں کم از کم 2 دانت ہوں۔ تندرست جانور ذبح کریں، مریل، بیمار، عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے اور فربا جانور، فربا صحت مند، ذبح کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ کتنے جانور قربان کیے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ کی، اور ایک اور موقع پر آپ نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ہی کی جو ہے وہ قربانی کی۔ حضرت عطاء یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کرتے تھے، کیسے قربانیاں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنی بکری کی اپنی تمام گھر والوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ کرتی تھی۔ ایک جانور تمام گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے، اور وہ خود بھی کماتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یعنی کہ خود بھی کھاتے تھے کیا قربانی کا گوشت، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے؟ اب تو مجھے لگتا ہے کروڑوں کی بات کریں گے، ہم نے کروڑ روپے کا جانور لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں چاہیے، اچھا جانور لو، خوبصورت ہو، اور فربا یعنی کہ تندرست جانور ہو، عیب دار نہ ہو۔ لیکن آج کل جو لگ گئی ہے نا کہ ہماری اتنی قیمت کیا ہے، ہم اس سے زیادہ لیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا تقویٰ جائے گا، ہماری نیت جائے گی، ہمارا جوش اور جذبہ اللہ کو جو ہے وہ نظر آئے گا، ہماری قیمتیں نہیں جانی ہیں۔ اب ذبح کے آداب بھی کیا ہیں؟ چھری تیز ہو، ذبح کے وقت جانور کو اذیت نہ ہو،
حضرت شداد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے 2 باتیں یاد کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان جو ہے فرض کیا فرمایا ہے، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے پر ذبح کیا کرو۔ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو وہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے۔ قربانی کرنے والا اگر اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو زیادہ بہتر ہے، پھر جانور کو قبلہ رخ کر کے دعا پڑھ کر جو ہے وہ ذبح کریں۔ قربانی اپنی طرف سے کرنے کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے بھی مینڈھا ذبح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ چاند ہم پر جو ہے بڑا عافیت والا اور خیر کا جو ہے وہ چڑھے، اور خیر کا یہ مہینہ گزرے، اور جن جن کو صاحب استطاعت ہے اللہ سب کو جو ہے صاحب استطاعت کرے، اور سب قربانی کا فریضہ جو ہے وہ انجام دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔